انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے خیال میں دیوبندی بریلی میں سے کوئی نہیں بچا کہ جس کی مت نہ ماری ہو، سب کی ہی مت مارتی ہے۔ شکر ہے کہ ہم بچ بچا کر کے نکل آئے ہیں اہل حدیث کی طرف۔ اف اللہ توبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبدالسلام بھائی آپ نے ویڈیو بھیجی ہے مفتی صاحب کی، اور یہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بچے کو کالا ٹیکا لگانے میں کوئی حرج نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی ہندو یہ کام کرے، کوئی سکھ یہ کام کرے، کوئی عیسائی چوڑا کرنے کالے یہ کام کرے، ہم کیوں یہ کام کریں؟ کیا بابا جی یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو کالے کاجل کا ٹیکا لگایا تھا؟ کیا بی بی آمنہ صاحبہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کالا ٹیکا لگایا تھا؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق اور اسماعیل کو کالا ٹیکا لگایا تھا؟ وعلیکم السلام علیہ السلام۔ ہاں جی، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسنین کریمین علیہ السلام کو کالا ٹیکا لگایا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ علماء ہیں یا علم اور علماء کے نام پر خود کالا ٹیکا ہے، مطلب کالا دبا ہے؟ جی اللہ اکبر۔ الیاس قادری اتاری، وہ مدنی چینل والا، وہ بھی اس طرح کی اول فول باتیں کرے، اور جس کو لوگ سمجھیں کہ یہ مسلک دیوبند کا بہت بڑا عالم ہے، وہ بھی اس طرح کی چولیں مارے کہ بچہ بہت خوبصورت ہے تو آپ اس پر کاجل کا کالا یا ٹیکا لگا دو یا سرمے کا کالا ٹیکا لگا دو۔ شرم کی بات ہے، لیکن شرم ہو تو بات بنے نا، ہم کہاں تک افسوس کریں؟ ان لوگوں کی اس طرح کی چولیں سن کر نا دل ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے کہ یا اللہ اس امت کا کیا بنے گا۔ اب کتنی بڑی بدبختی ہے کہ اس شخص کے ہزاروں اور لاکھوں ویور ہیں، اور ان ہزاروں اور لاکھوں ویوروں میں سے سینکڑوں بیوقوفوں نے بھی اگر یہ کام شروع کر دیا تو امت کے لیے کتنا بڑا خسارہ ہے اور کتنا بڑا نقصان ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے اسلام نے کیا کہا۔ کوئی ہندو پنڈت یہ بات کرے نا، کوئی ہندو جوگی یہ بات کرے نا، کوئی ہندو سادھو یہ بات کرے نا کہ بچہ تمہارا خوبصورت ہے، کاجل کا یا سرمے کا کالا ٹیکا لگا دو، بندہ کہے کہ بات بنتی ہے، وہ جاہل ہے، وہ بے وقوف ہیں، وہ کافر ہیں، وہ بے ایمان ہیں۔ لیکن ایک کلمہ پڑھنے والا یہ بات کرے، چلو یہ بات اگر الیاس قادری اتاری کر دیتا نا پھر بھی بات بن جاتی تھی کہ یہ پنچر لگانے والا یعنی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، یہ اس نے یہ بات کہی۔ جو شخص اتنا بڑا عالم ہونے کا دعوے دار ہو اور وہ اگر اس طرح کی بات کرے تو افسوس، نہایت افسوس، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو کیا کرنا ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کو دم کرتے تھے، اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے ان کلمات کے ساتھ۔ اب بتائیے ہمارے بچے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل سے زیادہ خوبصورت ہوں گے؟ جی کیا بولتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اعیذکما بکلمۃ اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ چلو یہ تو تھے حضرت ابراہیم۔ اب آئیے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت محمد بن عبداللہ کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کے اور میرے نبی اور خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حسنین کریمین کو کالے کاجل یا سرمے کا ٹیکا نہیں لگاتے تھے، سرما تو اس وقت بھی تھا، بلکہ خود سرما پہننا سنت ہے، سرما ڈالنا سنت ہے، سرما ڈالنا سنت ہے، سرما نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں بھی تھا۔ مگر آپ کیا کرتے؟ اعیذکما بکلمۃ اللہ التامہ من کل شیطان ومن کل عین لامہ۔ اگر آپ کا بچہ ایک ہے نا تو پھر آپ کہیں گے اعیذکا، اگر آپ کے بچے دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو پھر آپ کہو گے اعیذکم بکلمۃ اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ ہے بچوں کو نظر بد سے بچانے کا نبوی نسخہ۔ اور یہ کالا ٹیکا لگانا، سرمے کا کاجل کا کالا ٹیکا لگا دینا، وہ جیسے الیاس قادری اطاری بتاتا ہے نا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سرخ مرچوں کی دھونی دینا۔ یہ ہندوانہ باتیں ہیں، یہ جاہلانہ باتیں ہیں، یا چلو کم از کم اتنا مان لو کہ یہ چولانہ باتیں، یہ چولیاں ہیں، یہ چولٹیں ہیں۔ اللہ اکبر، سر پر داڑھی ہے، عالمانہ حلیہ ہے، گفتگو نہایت جاہلانہ ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب یہ کالا ٹیکا لگانا کیا محمد الرسول اللہ صاحب نے بتایا ہے؟ قولاً فعلاً یا تقریراً، کچھ بھی کر لو چلو، یا صحابہ کرام نے بتایا ہے یا ائمہ کرام نے بتایا ہے؟ قرآن کی کس آیت میں ہے کہ کالا ٹیکا لگا دو؟ پیغمبر کی کس حدیث میں ہے کالا ٹیکا لگا دو؟ یہ تو جاہل لوگوں کا کام ہے، بیوقوف لوگوں کا کام ہے۔ اتنے بڑے عالم ہو کر کیا آپ کے بھیجے میں یہ بات نہیں ہے کہ شریعت نے یہاں کیا تعلیم دی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں پر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس تین مرتبہ پڑھیں اور اپنے بچوں پر پھونک دیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اپنے بچوں کے اوپر پھونک دیں۔ یہ ہے بچوں کو نظر بد سے بچانے کا طریقہ۔ اور اگر کوئی بیمار ہے، مریض ہے، نظر بد کے شکار ہے تو یہ ہے طریقہ کہ یہ پڑھو اور اس کے اوپر دم کرو۔